والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين الوفد المتقبلين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے. یہاں کوئی پہلے آیا ہے اور کوئی بعد میں آیا ہے. کوئی پہلے جائے گا اور کوئی بعد میں جائے گا. نہ کوئی اپنی مرضی سے آیا ہے اور نہ کوئی اپنی مرضی سے جائے گا. یہاں کا آنا جانا اس دنیا کے بے ثباتی پر دلالت کرتا ہے کہ یہ دنیا دائمی نہیں ہے اور یہاں کوئی بھی دائمی طور پر رہنے کے لیے نہیں آیا. بڑے سے بڑے نبی اور بڑے سے بڑے پیغمبر آئے، طویل عمریں پائیں اور پھر دنیا سے رخصت ہو گئے. آخر میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور جتنا اللہ کو منظور تھا زمین کے اوپر رہنا وہ اللہ نے ان کو عطا فرمایا، اور جتنا اللہ کو منظور تھا کہ یہ چراغ اب چراغ دان کے اندر جا کے محفوظ ہو کر جلتا رہے، نور پھیلاتا رہے، تو وہ چراغ دان میں چلے گئے. اپنے روزے اطہر میں آرام فرما رہے ہیں. اور جب اللہ کو منظور ہوگا تو یہ نور پھر سارے عالم کو منور کرے گا اور حشر کا میدان بپا ہوگا. اور جب دنیا نا امیدی کی انتہائیوں پہ پہنچ جائے گی اور کوئی کسی کا فریاد رس نہیں ہوگا، ہر نبی نفسی نفسی کی پکار رہا ہوگا، اس وقت اللہ رب العالمین جس کی فریاد کو سنیں گے، جس کی حمد و ستائش ایسی حمد و ستائش ہوگی کہ اس سے پہلے اس پوری کائنات نے ایسے کلمات سے حمد و ستائش نہیں سنی ہوگی. اللہ رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ قبول فرمائیں. یہ دنیا حادثاتی طور پہ وجود میں نہیں آئی اور یہاں پر کوئی بھی حادثاتی طور پر نہیں آیا ہے. اور انسان کی جو زندگی ہے یہ زندگی بے مقصد نہیں. اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں
لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ دنیا جو بنائی ہے، خلق الموت والحیات، موت اور زندگی کو جو پیدا کیا ہے، یہ اس لیے پیدا کیا ہے، اور انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے جو تم کو پیغام عطا کیا گیا، یہ اس لیے عطا کیا گیا لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ دیکھا جائے کہ تم میں کون اچھے اعمال کرتا ہے، کون قبیح اعمال کرتا ہے۔ اور یہ موت و زندگی کا فلسفہ ایسا فلسفہ ہے کہ لوگوں نے اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا، اللہ کے وجود کا انکار کیا، بے شمار دلائل ہونے کے باوجود، لیکن بڑے سے بڑا منکر موت کا منکر نہیں بن سکا۔ ایسی متفقہ چیز، اور ایسی متفقہ چیز کے شروع میں جو چیز ہے حیات، جس میں صرف ایک چانس ہے، اس کے بعد دوبارہ چانس نہیں۔ اس متفقہ چیز سے انکار، اس کی تیاری سے غفلت، اور ایسی بے ثبات چیز جس کو کبھی ثبات نہیں ہوا، زندگی، اس زندگی کے سرمایہ کو ضائع کرنا، اس سے زیادہ لاپرواہی کہیں نہیں دیکھی گئی۔ یہ حقیقت اگر سمجھ میں آ جائے کہ یہ زندگی عاریت ہے اور موت حقیقی ہے، تو بہت سارے مسائل ختم ہو جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں جو قوم تعمیر کی، جس کے اوپر پوری دنیا کا کنٹرول اور پوری دنیا کا نظام اور پوری دنیا کے لیے ذمہ داری کی ایک جماعت تیار کرنے کی جو ذمہ داری تھی، اس کو تیار کیا تو دو ان عنصروں پہ تیار کیا۔ ایک زندگی عاریت ہے، اور دوسری موت کی یقینی ہونے اور اس کی تیاری کی فکر۔ تو پھر ایسی جماعت وجود میں آئی کہ اس کے سامنے دنیا کی حیثیت دو کوڑی کی تھی۔ اور وہ جماعت ایسی تھی کہ جس کی نظیر پھر دنیا نے نہیں دیکھی۔ کہ جو بھی فیصلہ کرتی تھی، وہ فیصلہ کرنے کے اندر اپنی آخرت کو ترجیح دیتی تھی اپنی دنیا کے وقتی سکون کے مقابلے میں۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، اس دنیا کے اندر ہم آئے ہیں لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ اور پھر اس دنیا سے جانا ہے تو اس دنیا سے جاتے وقت تین چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے ساتھ رہتی ہیں۔ ایک چیز اس کے ساتھ قبر میں جاتی ہے، دو چیزیں اوپر ہی رہ جاتی ہیں۔ اور بدقسمتی سے انسان ان دو فانی چیزوں پہ محنت کرتا رہتا ہے اور اپنی پوری زندگی تباہ برباد کر دیتا ہے، اور جو قبر میں ساتھ جانے والی چیز ہے اس سے غافل رہتا ہے۔ اس بات کو ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے سمجھایا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی ایک جماعت تشریف فرما تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو سنو، ایک تمہیں واقعہ سناتا ہوں۔ سارے لوگ متوجہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص ہے، اس پر موت کی کیفیات طاری ہو رہی ہیں، اور جو منظر ہے قرآن نے کھینچا ہے وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ،
کہ انسان تشنج کے عالم میں پنڈلی کے اوپر پنڈلی مار رہا ہوتا ہے، کبھی ایک پاؤں آگے کر رہا ہوتا ہے، کبھی ایک پاؤں پیچھے کر رہا ہوتا ہے، حسرت سے اپنے چاروں طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، کبھی اپنی اولاد کو دیکھ رہا ہوتا ہے، کبھی اپنی بیوی کو دیکھ رہا ہوتا ہے، کبھی اپنی مال و متاع کو دیکھ رہا ہوتا ہے، کبھی دنیا کی رعنائیوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ایسی نا امیدی کے عالم میں کہ جس عالم کے اندر اس کا لوٹنا یقینی اور واپس آنا نہ آنا یقینی، ایسے عالم کے اندر یہ شخص کہ 3 بھائی، سب سے بڑے بھائی کو بلاتا ہے اور بلا کر کہتا ہے کہ بھائی جان، آپ جانتے ہیں کہ میں نے اپنا سب کچھ آپ کے خاطر قربان کیا، اپنی صحت، اپنے ارمان، اپنے رات و دن کا سکون، سب کچھ آپ کے خاطر قربان کر دیا۔ اب میرے کوچ کرنے کا وقت ہے، کیا آپ میرا کچھ ساتھ دے سکتے ہیں؟ تو اس بھائی نے کہا کہ تم نے جھک ماری، وقت برباد کیا، جو تم نے میرے اوپر قربانی دی، میں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتا، اتنا کر سکتا ہوں کہ میں تمہارے قریب بیٹھا رہوں گا، جب تمہاری جان نکل جائے گی تم جانو تمہارا کام جانا۔ تو اب اس کے اوپر جو نا امیدی اور حسرت کی کیفیت طاری ہوگی، وہ آخری مرحلے میں عمر پہنچنے والے اس چیز کو زیادہ محسوس کر سکتے ہیں۔ تو اس نا امیدی کے عالم میں اپنے منجلے بھائی کو بلاتا ہے اور بلا کر کہتا ہے کہ بھائی جان، آپ جانتے ہیں کہ میں نے بڑے بھائی کے لیے کیا کیا قربانیاں دی، اس سے کچھ کم قربانی، لیکن قربانی کے اندر آپ کے ساتھ میرا برتاؤ ان سے تھوڑا ہی کم تھا، اور میں نے آپ کے ساتھ بھی بڑے قربانی، محبت، ایثار کا اور ہر چیز کے مقابلے میں بڑے بھائی کے بعد آپ کو ترجیح دی، کیا آپ میرے کچھ کام آ سکتے ہیں؟ تو منجلا بھائی کہنے لگا کہ آپ نے جو کچھ کیا غلط کیا، میں اتنا تمہارے کام آ سکتا ہوں کہ تمہارے قریب بیٹھا رہوں گا، جب تمہاری روح اس قفس عنصری سے نکل جائے گی تو میں تمہیں لے جا کر گڑھے میں پھینک کے آ جاؤں گا، پھر تم جانو تمہارا کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بتلاؤ یہ دونوں بھائی کیسے ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا، اللہ کے رسول بڑے بد خصلت اور بڑے بد اخلاق ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سنو سنو، تیسرے بھائی کا واقعہ بھی سن لو، کہ تیسرے بھائی جو چھوٹا بھائی ہے اس کو بلایا اور اس سے فرمایا کہ اے میرے چھوٹے بھائی، میرا منہ تو نہیں اس لائق کہ میں تم سے کچھ فریاد کروں، کیونکہ میں نے بڑے بھائی اور منجلے بھائی کے مقابلے میں ہر طرح تم کو اذیت دی، ہر طرح تمہیں تکلیف پہنچائی، ہر وقت میں نے انہی کا خیال رکھا، تمہاری طرف کبھی نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا، لیکن کیا کروں، ساری امیدیں ختم ہو گئی ہیں، اب ایک آخری سہارا، ڈوبتے ہوئے کو تنکے کا سہارا، میں جو ہے تم سے فریاد کر رہا ہوں، کیا تم میرے کچھ کام آ سکتے ہو؟ تو چھوٹے بھائی نے کہا، کیوں نہیں میرے بھائی، میں تمہارے ہر جگہ کام آؤں گا، جو موقع آئے گا، جو مرحلہ آئے گا، مجھ سے جو بن پڑے گا میں کروں، اگر تم نے میرے ساتھ برا کیا تو کوئی بات نہیں، لیکن اس برے وقت میں اگر میں ساتھ نہ دوں پھر میرا بھائی ہونے کا فائدہ کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ اس چھوٹے بھائی کا کیا کردار رہا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے کہا کہ اللہ کے رسول یقیناً بہت بلند اخلاق کا مالک، بہت بلند کردار کا مالک ہے اور بہت ہی حسن معاملہ کیا اس نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو یہ 3 بھائی کون ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بڑا بھائی اس کی دنیا ہے، مال و متاع ہے،
کہ جس کے پیچھے یہ دن رات لگا رہتا ہے اور ہر فیصلے کے اندر نہ وہ اپنی کسی چیز کو دیکھتا ہے، بس دنیا 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 دنیا، مال مال مال، دولت دولت دولت، شہرت شہرت شہرت، منصب منصب منصب، میری انا میری انا، میری دنیا کی وجاہت، میری دنیا کی مالداری، اسی میں لگا رہتا ہے۔ لیکن جب موت کا وقت آتا ہے تو یہ مال کہتا ہے کہ میں اس وقت تک تیرا ہوں جب تک تیری روح نکلتی نہیں۔ روح نکل گئی تو فرشتے پوچھ رہے ہوں گے ما اخر فلان، ما اخر، ما قدم فلان، ما قدم فلان، اس نے کیا نیکیاں آگے بھیجی؟ وہ رسا کہہ رہے ہوں گے ما اخر فلان، ما اخر فلان، میری میراث کے لیے کیا چھوڑا اس نے؟ ابھی لاش رکھی ہوئی ہوگی، دولت پہ لڑائیاں ہو رہی ہوگی۔ اور ایسے ہیبت ناک واقعات رونما ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ انسان بیان کرتے ہوئے لرز جاتا ہے کہ اے اللہ، یہ انسانوں کا معاشرہ ہے یا درندوں کا معاشرہ؟ اور اس دنیا کا حال انسان کے ساتھ ایسا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا منجلا بھائی کون ہے؟ منجلا بھائی اس کی آل اولاد ہے، بیوی بچے۔ انسان دنیا کے مقابلے میں اپنے بیوی بچوں کو دوسرا درجہ دیتا ہے، حرام حلال ہر چیز کو قربان کر دیتا ہے، اللہ کے احکامات کو قربان کر دیتا ہے، نماز روزہ زکوٰۃ حج کو قربان کر دیتا ہے، ان کی خوشی کی خاطر رشوت بھی لیتا ہے، سود خوری بھی کرتا ہے، ڈکیتی بھی مارتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، قتل و غارت گری بھی کرتا ہے۔ اور جب موت کا وقت آتا ہے تو ورثہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے اتنے ہی کام آ سکتے ہیں کہ ہم تمہارے قریب بیٹھے رہیں گے، مر جاؤ گے تمہیں گڑھے میں ڈال کے آ جائیں گے۔ اگر ان سے کہو کہ تمہارے چہیتے ابا جی ہیں، تم ان کا خیال کرو، تو ایک سیکنڈ کے لیے کوئی اپنے ساتھ سلانے کے لیے تیار نہیں، اپنے کمرے میں رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ اور اللہ معاف فرمائے، اب تو زمانہ یہ آ گیا کہ بیٹا باپ کی لاش کو ہاتھ نہیں لگا رہا۔ گڑھے میں پھینک کے آ گئے، بھاگ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو یہ حال ہے۔ اور تم جانتے ہو اس کا چھوٹا بھائی کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا چھوٹا بھائی اس کے نیک اعمال ہیں۔ یہ نیکیوں کی طرف انسان توجہ نہیں کرتا، لیکن یہ نیکیاں اس کے ہر لمحے کام آتی رہتی ہیں۔ دنیا کے اندر اگر کوئی مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو لوگ کہتے نہیں بھائی اس کو مسجد میں دیکھا تھا، نہیں بھائی یہ بڑا نیک آدمی، ہمارے محلے میں اچھا شریف آدمی۔ نیکیوں کی بنیاد کے اوپر اس کے لیے نجات کے راستے کھلتے رہتے ہیں۔ موت کے وقت یہ نیکی کام آتی ہے، کلمے کی توفیق ہو رہی ہے، لوگ اس کی نیکی کی وجہ سے جنازے میں شریک ہو رہے ہیں۔ اور قبر کے اندر جب چلا جاتا ہے تو روایات میں آتا ہے کہ قبر میں جانے کے نتیجے میں عذاب جب حملہ کرتا ہے تو ہر طرف سے جب حملہ کرنے آتا ہے تو مختلف نیکیاں کھڑے ہو کر کہتی ہیں یہاں سے نہیں آنا، اس کو آرام کرنے دو۔ اور اس تنہائی کے گڑھے میں جب وحشت کا عالم ہوتا ہے، اس وحشت کے عالم میں دیکھتا ہے سامنے سے ایک چمرداغ روشن روح چہرہ چلا آ رہا ہے، بہت حسین جمیل، اور اس میں بڑا تانس ہے، مانوسیت ہے۔ تو وہ دیکھ کے کہتا ہے کہ من ھذا، تم کون ہو بھائی؟ اس وحشت کے گڑھے میں کہاں سے آ گئے؟ تو وہ کہتا ہے تمہیں پتہ نہیں، تم مجھے بھول گئے، انا عملک الصالح، میں تمہاری نیکی ہوں، جو نیکی تم اوپر کرتے تھے نا، تو اب اس وحشت کے گھڑے میں تمہاری وحشت ختم کرنے کے لیے میں آئی۔ اور انسان اس نیکی کا خون کرتا رہتا ہے۔ اور وہ چیزیں جن کا تعلق ایمانیات سے ہے، اس دنیا کے دلدل میں پڑھ کر، دنیا کی لذتوں میں پڑھ کر، لوگوں کی واہ واہ کے خاطر اس حقیقت کا بھی انکار کر دیتا ہے، جس حقیقت کا انکار کرنا وحی کے بغیر اور اقرار کرنا وحی کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ اور ایسے لوگ بھی وجود میں آ گئے جو عذاب قبر اور ثواب قبر کے منکر ہو گئے۔ اور بڑی
دھڑلے سے بڑے مضبوطی کے انداز سے لوگوں کے کامن سینس کو اسٹرائک کرنے والے جملے کا استعمال کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو ایک آدمی جل گیا اس کو کیسے عذاب قبر ہوتا ہے، کسی آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ ٹکڑے ٹکڑے کے اس کو کیسے عذاب قبر ہو سکتا ہے، اور جانور نے کھا لیا تو جانور کا پیٹ کیوں نہیں جلتا۔ ارے بے وقوفوں، اللہ کے رسول نے کہہ دیا، اللہ نے کہہ دیا، ہم کو سمجھ میں آئے نہ آئے مانتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ یہ ایمانیات کا انکار کرنے کا ایک فلسفہ پیش کیا جا رہا ہے کہ خاموشی سے وہ بنیادی عقائد جن کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ان کا انکار کروایا جا رہا ہے، اور لوگ اس کو ایسے بات کر رہے ہیں جیسے لیلا مجنوں کے قصے ہیں، اور شیرین اور فرحاد کے قصے ہیں، ایسے گفتگو کر رہے ہیں۔ حالانکہ عذاب قبر برحق ہے، ثواب قبر برحق ہے، اور سوچنے کی بات ہے کہ اب موجودہ زمانے میں اللہ کے احکامات کا انکار کرنا اور مشکل ہو گیا۔ آپ مجھے بتلائیے کہ ایک آدمی چوری کرنے جا رہا ہے، وہ ٹانگ سے صحیح ہے، آنکھوں سے معذور ہے۔ ایک آدمی آنکھوں سے صحیح ہے، ٹانگوں سے معذور ہے۔ دونوں نے یہ معاہدہ کیا، آنکھ والے سے کہا کہ تم لنگڑے ہو اور تمہاری آنکھیں ہیں، میرے پاؤں ہیں لیکن میری آنکھیں نہیں، تم میری پیٹھ پہ بیٹھو اور بیٹھنے کے بعد مجھے راستہ بتاتے جاؤ، دونوں چوری کر کے آئیں گے۔ تو اب بتلائیے کہ چوری کی سزا اس اندھے کو ملے گی یا آنکھ والے کو ملے گی، لنگڑے کو ملے گی؟ یقینی بات ہے دونوں شریک ہوئے تو دونوں کو ملے گی۔ تو اسی طریقے سے روح اور جسم دونوں کی شرکت سے جرم ہو رہا ہے تو دونوں کو سزا ملے گی۔ اب رہ گیا یہ سوال کہ اصل کون ہے، نقل کون ہے؟ تو بھائی روح کو فنا نہیں ہے، جسم کو فنا ہے، سزا روح کو ملے گی، اثرات جسم کو ملے گی۔ اب یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ایسے ممکن ہے کہ جیسے کہ ایک موبائل پڑا ہوا ہے ایک جگہ اور سیٹلائٹ سے اس کی ایک فریکوینسی طے کر دی گئی، اور جب وہ فریکوینسی سیٹ ہوئی موبائل نے ٹو 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 کرنا شروع کر دیا، تو معلوم یہ ہوا کہ موبائل کی روح کا تعلق جسم سے ہے، اس باڈی سے ہے۔ تو اسی طرح سزا روح کو مل رہی ہے لیکن اثر جسم پر بھی آئے گا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ڈرون طیارہ تیار ہے، کہاں سے وہ آرڈر لے رہا ہے؟ کیونکہ ڈرون طیارے کے اندر جو چپ لگی ہوئی ہے یا جو اس کا مین سرور سے تعلق ہے، اس تعلق کی بنیاد پر وہ میسج لے رہی ہے۔ تو جب انسان ایسی چیزیں بنا سکتا ہے تو کیا خالق کائنات مجبور محض ہے؟ آپ ریموٹ کے ذریعے سے ٹی وی کو آن آف کر سکتے ہیں، چینل چینج کر سکتے ہیں، تو ریموٹ کے اندر تار کدھر نظر آ رہا ہے؟ برقی لہروں کے اوپر یہ میسج چل رہے ہیں، تو کیا جسم اور روح کا تعلق نہیں ہو سکتا؟ جسم مٹی مٹی سرما سرما ہو جائے، اس کے باوجود اللہ کو معلوم ہے کس کی مٹی کس کی ہڈی کے ساتھ ملی ہوئی۔ یہ پاگل پن کی باتیں ہیں، تو زیادہ روشن خیالی اندھیرے میں پھینک دے گی۔ تو بہرحال میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں بھیجا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم آخرت سے کیوں غافل ہو گئے؟ ہم اپنی آخرت کی تیاری سے کیوں غافل ہو گئے؟ ہم جھوٹی باتیں کیوں کرنے لگے؟ ہم بے حیائی کی باتیں کیوں کرنے لگے؟ ہم نافرمانی میں اتنے جری کیوں ہو گئے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پورے انسانوں کے دماغ میں یہ بٹھایا جائے کہ ہم کو پیدا کیوں کیا گیا ہے۔
اور ہم اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوئے اور اپنی مرضی سے نہیں جائیں گے، اور جو کچھ کر کے جائیں گے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اور دنیا میں چلیے، میرے آپ سے تعلقات، آپ کے میرے سے تعلقات، سب کے ایک دوسرے سے تعلقات، کہیں نہ کہیں چور راستہ نکل جائے گا، لیکن قبر کے اندر جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مال بھی اوپر، عہدہ بھی اوپر، منصب بھی اوپر، رشتہ داریاں بھی اوپر، نیچے جا رہے اعمال۔ عبرت کے واقعات میں واقعہ لکھا ہے کہ بغداد کے اندر ایک آدمی تھا، لوہے کا کاروبار کرتا تھا، اور لوہا پگھلا کر اوزار بناتا تھا۔ ایک شخص اس کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا کہ میرے پاس یہ بڑی بڑی کیلیں ہیں، یہ لے لو، اپنے اوزار بنائے نا، مجھے پیسے دے دو۔ واقعات میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اوزار اس نے وہ کیلیں لے لی، اب بھٹی میں پکایا تو پکانے کا بالکل لال انگارا ہو گئی، اب نکال کے جب اس پہ ہتھوڑا مارتا ہے تو وہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ کافی دن تک کوشش کرتا رہا کہ یہ لوہا پگھل جائے، پگھل نہیں رہا۔ آخر میں نا امید ہو گیا، اس نے اپنے لوہار دوستوں سے کہا کہ مجھے بڑا گھاٹے کا سودا ہو گیا، میں نے مال خرید لیا، وہ نہ گھلتا ہے نہ پگھلتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے، میں بڑا پریشان ہوں۔ تو اس کے مخلص دوستوں نے مشورہ دیا کہ تم ایسا کرو، اس آدمی کو تلاش کرو، تلاش کرنے کے بعد اس سے کہو کہ بھائی یہ کیلیں میرے کام کی نہیں۔ وہ آدمی تلاش کرنے گیا، بغداد کے بازار میں ڈھونڈا ڈھونڈا ڈھونڈا، ایک دکان پہ بیٹھا ہوا مل گیا، اس کو بتایا تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے واپس کر دیجئے۔ تو اس نے کہا یہ تمہیں ملی کہاں سے؟ کہیں گے یہ چھوڑو۔ اس نے اصرار کیا، اس نے کہا اچھا چلو سائٹ پہ آ جاؤ۔ سائٹ پہ لے گیا اور لے جانے کے بعد اس نے کہا کہ بھائی بات دراصل یہ ہے کہ میں کفن چور ہوں، میں قبر کھودا کرتا ہوں، جو کچھ ملتا ہے اس کو لا کر مارکیٹ میں بیچ دیتا ہوں، کیونکہ انسانوں کی چوری کرتا ہوں تو انسانوں کی چوری کرنے میں پکڑا جاؤں گا، مردے کی چوری کرتا ہوں، مردہ بول نہیں سکتا، مجھ پہ کوئی کلیم نہیں ہو سکتا، لہذا میں مردوں کی چوری کرتا ہوں۔ تو کہنے لگا کہ میں نے ایک قبر کھودی، تو قبر کے اندر میں نے کیا دیکھا کہ ایک لاش ہے، اس لاش کے سر میں، آنکھوں میں، ہاتھ میں، پاؤں میں یہ کیلیں گھسی ہوئی۔ کہنے لگا کہ میں حیران ہو گیا، میں زنبور لے کے کیلیں نکالتا ہوں تو کیلیں نکل نہیں رہی۔ کہنے لگا آخر میں نے اس مردے کو سرما کر کے کیلیں جدا کی اور تمہیں لا کے فروخت کر دوں۔ تو وہ آدمی کہتا ہے میں لرز گیا، مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ عذاب قبر اس کے اوپر ہوا تھا۔ بعض چیزوں کو اللہ دکھا دیتے ہیں کہ اس کے کسی گناہ کی اس کو سزا دی گئی کہ اس کے پورے جسم میں کیلیں ٹھونس دی گئی، اور یہ کیلیں دنیا کی کیلیں نہیں تھی، عذاب قبر کی کیلیں تھی، جو دنیا کی آگ ان کو پگھلا نہیں سک رہی تھی۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک صاحب کے پڑوس میں کسی کا انتقال ہو گیا، انتقال ہونے کے نتیجے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا پڑوسی خاموش ہو کے ہی نہیں دے رہا، رویا جا رہا ہے، تو کہیں گے ہم دو دوستوں نے طے کیا ہم جاتے ہیں اس کو تسلی دیتے ہیں۔ کہنے لگے کہ ہم لوگ گئے اور جا کے اس کو تسلی دینے لگے، اور ہم نے کہا کہ دیکھو یہ ایک ایسی حقیقت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اب سوائے صبر کے کچھ نہیں ہے۔ تو وہ روتے ہوئے کہنے لگے مجھے صبر نہیں آ رہا، میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا ایسا کیا ہو گیا؟ کہنے لگے ہوا یہ کہ میرے بھائی کا انتقال ہوا، میں اس کو قبر کے اندر دفنانے کے لیے لے کے گیا، جب میں نے قبر میں رکھا اور رکھ کر وہاں سے گزرنے لگا تو میرے بھائی کے رونے اور چیخنے کی آوازیں آنے لگی، ایسی آوازیں کہ میرا دل دہل گیا اور میں تڑپ گیا اپنے بھائی کی محبت میں نے کہا میں اس کو دیکھوں کہ کیا ہو گیا، میں تو صحیح دفنا کے آیا۔ تو کہنے لگے کہ ساتھیوں نے منع کیا، میں نے اصرار کیا، ساتھیوں نے منع کیا، آخر کار مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے قبر کھول دی۔
کہتے ہیں کہ میں نے قبر کھولی تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے بھائی کے گلے کے اندر آگ کا ایک مالا پڑا ہوا ہے، جس کی سوزش سے اس کے گلے میں کانٹے پڑ رہے ہیں اور جس کی آگ کی تپش سے، تو میں نے چاہا کہ اس کو اس سے نجات دوں، میں نے ہاتھ ڈالا تو میرا ہاتھ جل گیا، اس نے جیب سے نکال کے دکھایا تو اس کی انگلیاں جل چکی تھی۔ تو کہنے لگے کہ ایک طرف اس آگ کی تکلیف سے مجھے قرار نہیں آ رہا، دوسری طرف مجھے اپنے بھائی کا منظر یاد آتا ہے، مجھے صبر نہیں آ رہا۔ میرے عزیز دوستو بھائیو، اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے۔ دنیا تو جیسی کٹنی ہے کٹ جائے گی، ورنہ گزارنی ہے دنیا، کیونکہ اللہ نے دنیا کاٹنے کے لیے نہیں بھیجا۔ اللہ کو اگر کاٹنے کے لیے بھیجنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ پھر جنگل میں پیدا کر دیتے یا پہاڑوں میں پیدا کر دیتے۔ اللہ رب العالمین نے دنیا کو برتنے کے لیے بھیجا ہے اور شکر گزار بننے کے لیے بھیجا ہے، اطاعت اور فرمانبرداری کے ساتھ گزارنے کے لیے بھیجا ہے، ورنہ دنیا تو کٹنی ہے کٹ جائے گی۔ یہاں پر لگی لپٹی چوما چاٹی سے سب کچھ چل جائے گا، چاپلوسی سے سب کچھ چل جائے گا، چل زبانی سے سب کچھ چل جائے گا، لیکن اللہ کی لاٹھی بے آواز۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ رب العالمین نے موت و زندگی کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ دیکھیں کون اچھائیاں کر رہا ہے، کون برائیاں کر رہا ہے۔ ان اچھائیوں برائیوں کے اندر ایک اچھائی ہے جو پہلے کسی زمانے میں ہر گھر میں عورتوں کو بھی یاد ہوتی تھی، بچوں کو بھی یاد ہوتی تھی اور معمول میں تھی، لیکن وہ اچھائی اب پس پردہ چلی گئی۔ چونکہ سائنس نے ترقی کر لی تو اب اچھائیوں کی فرصت نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری خواہش یہ ہے کہ میری امت کے ہر فرد کو یہ سورت یاد ہو۔ اس سورت کا نام ہے سورۃ الملک، اور یہ سورت، اس کا ایک نام ہے منجیہ، یہ عذاب قبر سے نجات دلانے والی۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک شخص اپنے ایک عزیز کو دفنا کے آیا، تو جب دفنا کے آیا تو ایک دم ایسی آواز آئی جیسے کوئی گرز، بہت بڑا گرز پڑا ہے۔ کہنے لگے کہ ہم لرز گئے۔ لرز جانے کے نتیجے میں ہم ایک دم ہمارے پاؤں شل ہو گئے اور ہم رک گئے۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ قبر سے ایک کالا وحشتناک کتا نکلا اور بھاگنے لگا۔ تو وہ اللہ والا تھا، اس نے اس کتے کو روک لیا، پوچھا کہاں سے آئے ہو، کہاں جا رہے ہو، کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا کیا تاکہ انسان اچھائیاں کرے، برائیوں سے بچے۔ یہ جو مردہ تھا یہ اچھائیاں بھی کرتا تھا، برائیاں بھی کرتا تھا، اور اللہ رب العالمین عالم مثال کے اندر یہ اس بات سے الگ بات بتا رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے عالم مثال کے اندر عملوں کو مختلف شکلیں دی۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں اس کی بدعملی ہوں، یعنی وہ جو وحشتناک کتا ہے وہ کہنے لگا میں اس کی بدعمال ہوں، اور اللہ نے مجھے شکل دی تھی، میں اس شکل کے اندر اس کو عذاب دینے کے لیے مسلط ہونے لگا۔ تو اس نے سورہ ملک یاد کی ہوئی تھی، سورہ ملک کھڑی ہو گئی اور اس نے کہا تو اس کو عذاب نہیں دے سکتا، اس کے سینے میں ہوں۔ اور یہ جو تم نے گرز کی آواز سنی تھی، اس سورہ ملک کے مجسم شکل نے میرے اوپر گرز ماری تو میں وہاں سے نکل کے بھاگا۔
یہ اللہ نے پردہ رکھا ہوا. اور سورہ ملک یاد کرنا کوئی مشکل ہی نہیں. 30 آیات ہیں. 30 دن میں روزانہ ایک آیت یاد کریں. ایک ڈرائیور تھا, وہ ڈرائیور حافظ قرآن بن گیا. بھائی پوچھا کیسے حافظ قرآن بن گئے؟ کہنے لگے کہ میں لانگ روٹ پہ گاڑی چلاتا تھا, میں روزانہ ایک آیت لکھ کر اپنے ڈیش بورڈ پہ لگا دیتا تھا, اور میں جو ہے لانگ روٹ پہ وہ آیت اپنے ورد میں رکھتا چلتا رہتا, ورد میں رکھتا چلتا رہتا, ورد میں رکھتا چلتا رہتا. اس طرح مجھے 6666 آیات یاد ہو. تو اگر 30 آیات یاد کرنے کی ہم نیت کر لیں, سب کرتے نیت انشاءاللہ, اور روزانہ سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کر لیجئے, تاکہ اللہ رب العالمین ہم کو, ویسے تو ہمارے اعمال کیسے ہر شخص جانتا ہے, میں اپنا عمل جانتا ہوں, آپ اپنا عمل جانتے ہیں, اور دنیا میں تو بھائی بھی بھاگ کے آ جائے گا, بہن بھی آ جائے گی, ماں بھی آ جائے گی, باپ بھی آ جائیں گے, لیکن قبر کے اندر کوئی نہیں آئے گا. کتنے لوگ تو ایسے ہیں جو اپنے قبر والے سے ملنے ہی نہیں جاتے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو ایصال ثواب ہی نہیں کرتے. حالانکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صاحب وہاں سے گزرے تو ایک اللہ والے کو دیکھا, وہ قرآن پڑھ رہے. انہوں نے کہا یہ کیا؟ تو کہنے لگے کہ اصل میں اللہ رب العالمین نے ایک نظام رکھا ہوا ہے قبر والوں کے لیے کہ جب سارے سوال جواب ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد اللہ میں پوچھتے تمہارا پسندیدہ مشغلہ کیا ہے. تو اللہ رب العالمین اس پسندیدہ مشغلے کی اجازت دے دیتے ہیں. تو وہ اللہ والا کہنے لگا میرا پسندیدہ مشغلہ قرآن کریم کی تلاوت تھی, اللہ نے مجھے اجازت دے دی, اب تک میں 70,000 قرآن شریف ختم کر چکا ہوں. تو وہ کہنے لگے رش کی نگاہ سے, انہوں نے کہا کہ 70,000 قرآن شریف ختم کر دیے؟ کہیں گے ہاں فرصت ہی فرصت ہے, قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہوں. تو کہنے لگے کہ بھیا تم 70,000 قرآن شریف کو دیکھ رہے ہو, تم میرے سے یہ 70,000 قرآن شریف کے پڑھنے لے لو, مجھے تم دنیا میں جو ایک دفعہ سبحان اللہ کہتے ہو وہ دے دو, کیونکہ دنیا میں تم نے جو سبحان اللہ کہا اس کا ثواب ملے گا, لیکن یہاں پہنچنے کے بعد اب میں 70 لاکھ قرآن شریف بھی پڑھ لوں تو کوئی ثواب نہیں ملے. تو ہم دنیا میں پڑھ کر اتنے غافل ہو گئے. ایک روایت میں آتا ہے, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں رضی اللہ عنہما, کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ کے رسول, ایک جگہ ہم نے پڑاؤ ڈالا تو زمین کے نیچے سے سورہ ملک کے پڑھنے کی آواز آ رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا, جب ہم وہاں سے اپنا خیمہ ہٹا لیا اور اس کے بعد خیال ہوا کہ کیا معاملہ ہے, تو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لگتا یہ ہے کہ تم نے کسی اللہ والے کی قبر کے اوپر پڑاؤ ڈال دیا تھا, اور وہ سورہ ملک کا عامل تھا, یعنی اس کی تلاوت کیا کرتا تھا, اللہ نے اس کو قبر میں بھی اس کی اجازت دی. ہم چھوٹے سے تھے, اولا کی کلاس میں پڑھتے تھے, اولا ثانیہ کی کلاس میں میں نے خود حضرت بنوری رحمت اللہ علیہ کی قبر سے سورہ یاسین پڑھنے کی آواز سنی. یہ برابر میں آرام فرما. تو میرے عزیز دوستو بھائیو, دنیا سب کچھ نہیں ہے. یہ بات اگر ہم کو اوپر سے لے کے نیچے تک سمجھ میں آ جائے گی, ملک میں امن آ جائے گا. اور اگر بے حیائی کو عام کرتے رہے تو درندے اور زر خرید غلام پیدا ہوتے رہیں گے. جس طریقے سے برائیوں کو, بے حیائی کو عام کیا جا رہا ہے, تمام فسادوں کی جڑ یہ بے حیائی ہے, یاد رکھیے گا. اور اللہ رب العالمین کو حیا اتنی پسند ہے, اتنی پسند ہے, اتنی پسند ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے. ایک دفعہ دہلی کے اندر قحط سالی ہوئی اور لوگ اپنے سارے جانور لے کے سب لے کر چلے, اور چلنے کے بعد
صلاۃ الاستسقاء پڑھ کے دعائیں کر رہے ہیں اور بادل آ کے نہیں دے رہا. اتنے میں ایک نوجوان اونٹ لے کے جا رہا تھا، اس نے لوگوں کو روتا ہوا دیکھا، پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہاں قحط سالی کا عالم ہے اور نوبت فاقوں کی آ گئی، بارش ہو نہیں دی. اس نے جب یہ سنا تو وہ گیا اپنے جہاں سواری کھڑی کی تھی وہاں گیا اور ہاتھ اٹھائے، دعا کی، بارش شروع ہو گئی. لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا، تم بڑے اللہ والے؟ کہنے لگا اللہ والا نہیں ہوں، اس سواری بھی میری ماں بیٹی بھی. میں نے اس ماں کا پلو پکڑ کے کہا ہے اللہ میری ماں باحیا پاک دامن ہے، میں اس کا واسطہ دے رہا ہوں، رحم کرتے. اللہ کو حیا آ گئی. اگر معاشرے سے بے حیائی ختم کر دی گئی بہت ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں. اذا فات الحیا ففعل ما شئت. جب حیا ختم ہو جائے، اللہ کی حیا، ماں باپ کی حیا، قرآن کی حیا، دین کی حیا، مساجد کی حیا، عبادت گاہوں کی حیا، مدارس کی حیا، اللہ والوں کی حیا، اللہ کے رسول کی حیا ختم ہو گئی، پھر بندر بن جاؤ، خنزیر بن جاؤ، بھیڑیے بن جاؤ، اللہ کو پرواہ نہیں. تو میرے عزیز دوستو بھائیو، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت و زندگی کو پیدا فرمایا ہے تاکہ دیکھیں کہ تم میں سے کون اچھے عمل کر رہا ہے، اور جو اچھا عمل کرے گا اسی کا فائدہ ہے، جو برا عمل کرے گا اسی کا نقصان ہے. ہر ایک کو اپنی قبر میں جانا ہے. اللہ مجھے بھی اپنی قبر صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی، اور ہم سب کو دنیا